السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا ولا ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ اب یہ ہے وہ اصل تبصرہ غزوہ احد پر یا غزوہ احد میں اہل ایمان کے معاملات پر یا ان کے طرز عمل پر۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک طرف اہل ایمان کی صفات بتائی گئی جو مجاہدین کے لیے خاص طور پہ بڑی ضروری ہے، ویسے ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے، اور جہاد تو ہر بندے پہ فرض ہے، اس لیے ہر ایمان والے پر فرض ہو گئی وہ صفات، وہ لازم ہوگی۔ اب اس کے بعد اگر بات شروع بھی ہوئی ہے غزوہ احد کی، تو اس میں سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے معاملے میں جو محبت کی انتہا نظر آئی اس پر گرفت ہو گئی کہ محمد بس ایک اللہ کے رسول، ان کے ساتھ تو کچھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے، تو کیا اگر وہ درمیان میں نہ ہو تو تم لوگ اللہ کو چھوڑ بیٹھو گے یا دین کو چھوڑ بیٹھو گے؟ اور پھر کہا یہ اب جو یہ رکوع جو اب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تو صاف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو کفار کی تو یہ خواہش ہے کہ تم اس دین کو چھوڑ دو اور کفر کی طرف لوٹ جاؤ۔ یردوکم علی اعقابکم، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ انسان جہالت سے ایمان کی طرف آتا ہے، کفر سے ایمان کی طرف آتا ہے۔ اب اگر ایمان سے پھر وہ کفر کی طرف لوٹ جائے تو یہی یردوکم علی اعقابکم ہوگا۔ اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے، کوئی طرز عمل ایسا اختیار کرتا ہے تو فتن کفار سے کیجیے، تو بڑا خسارے کا معاملہ ہے، انسان کو خسارے میں ڈالنے والی بات۔ اور وہی ان الانسان لفی خسر، اور خسر جو ہے یا خسران جو ہے یا خسارہ جو ہے اس سے بچنے کی صورت تو صرف ایک ہی ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو یہاں پر اگر اس کا مطلب یہ کہ ایمان کا یہ منشا ہی نہیں ہے، ایمان والے ایسا کر ہی نہیں سکتے کہ وہ اس ایمان سے ہاتھ دھونے کے لیے یا اس میں کسی طرح کی کمزوری آنے کا کوئی کام جو ہے وہ ان سے کر سکتے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اس سارا کچھ کرنے کے بعد پہلے بھی خوشخبری دی کہ ہم تو فرشتوں سے مدد پہلے بھی آپ کی بدر میں کی کرتے ہی رہتے ہیں، پھر یہی کہا کہ ہم تو تمہارے جو دشمن ہیں نا کفار ہیں ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں۔ اب یہاں پہ فرشتوں کا بھی ذکر نہیں، صرف رعب سے تمہاری مدد کریں، ایسا رعب ڈالیں گے کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ۔ شرک بذات خود اتنا بڑا جرم ہے جو اللہ کی ہر حمایت سے انسان کو محروم کر دے۔ ادنا سا شرک بھی جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی معیت سے، اللہ رب العزت کی نصرت سے، ان کی مدد سے ہمیشہ کے لیے بندے کو محروم کر سکتے اس وقت تک جب تک وہ شرک سے تائب نہ ہو جائے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے دل میں تو ایسا روب ہم طاری کر دیں گے کہ وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکے، واہم النار، حتیٰ کہ وہ آگ کو پہنچ جائے۔ وبئس مثوى الظالمین، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پہ ان الشرک لظلم عظیم جو کہا گیا ہے نا قرآن میں، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم، بہت بڑا ظلم۔ تو یہاں پہ ہر وہ شخص جو شرک کرتا ہے وہ ظالم ہو گیا۔
اس کے بعد اب بس اس ایک آیت میں مطلب آپ کو نہ آگے کوئی ملے گی نہ پہلے کوئی ملے گی، اس ایک آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس بنیادی لفظش کی نشاندہی فرما دی جو اس وقت اہل ایمان سے ظاہر ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور یقیناً اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، صدقہ سچ کر دکھایا، کم اللہ تو تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ اپنے وعدے، جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم ہی غالب رہو گے یا تمہاری مدد کی جائے گی، تو اللہ نے تو وہ وعدہ سچ کر دکھایا۔ اس جب تحسونہم بإذنہ، جب تم اس کے اذن کے ساتھ، بإذنہ اس کے اذن کے ساتھ، تحسونہم تم، یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ حسا، حسا اس کا مادہ جو ہے نا ہا سین سین یا آگے ہا بھی، حسا۔ اب حسا اس قوت کو کہتے ہیں جس سے انسان کی جو حصے ہیں، حصے ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں حص ہے کہ نہیں ہے، بے حص بنتا ہے، تو یہ وہی چیز ہے۔ تحسونہم یعنی تم نے کچھ ان پر ایسے وار کیے کہ ان کی حصیں جواب دے گی، ان کے جو اعضائے حسیہ تھے انہیں ان کی سمجھ ہی نہ آئی، اس سے جواب دینا یعنی وہ اتنی انہیں ایسا کچھ ان پر حملہ ہوا کہ جیسے وہ ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گئے اور بھاگ نکلے میدان سے۔ تو اس یعنی حصہ یا حصہ وہ قوت ہے جس سے عوارض حسیہ کا ادراک ہوتا ہے، اسی سے بس آگے بہت سارے افعال ہیں۔ تو اس سے مراد وہ قوت ہے جس سے بندہ کسی مقصود تک پہنچ سکے، کسی چیز تک پہنچ سکے، کوئی مراد حاصل کر سکے۔ تو حادثہ پر مارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو بندے نے ختم ہی کر دیا، حسیس قتیل کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ اسے قتل ہی کر دیا۔ اب یہاں پر جو تحسونہم ہے تو یہ دشمن کو اس طرح پامال کرنا کہ بس اس کا زور ختم ہو جائے، یعنی اس میں قتل بھی آ جائے گا، اس میں اس کو کسی طرح کا بھی نقصان پہنچانا، کہ اس کو اتنا نقصان پہنچایا کہ وہ بالکل پامال ہو کر رہ گیا، اس کی قوت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ بِإِذْنِ ہی کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو کامیابی ہے یہ کسی انسانی تدبیر یا انسانی قوت کا کرشمہ نہیں ہوتی، جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت کے تحت ہوتا ہے اور اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ہاتھ چاہے انسان کے چلتے نظر آ رہے ہیں، گولی بندے نے چلائی ہے لیکن اس کو نشانے پہ اللہ ہی مارے، اللہ ہی لگا۔ تو اصل میں ہر اس معاملے کو آپ دیکھ لیجیے کہ یہاں پر کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ کی تدابیر بہت شاندار تھی، اتنا ہی کہا کہ ہاں ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ جب لوگوں کو مورچوں پہ بٹھا رہے تھے، جب لوگوں کو ڈیوٹیاں لگا رہے ہم دیکھ رہے تھے، یہ ذرا نہیں کہا بہت شاندار آپ کی پلان ہے، ذرا بھی نہیں، ایک دفعہ بھی نہیں کہا۔ اور یہاں بھی یہ نہیں کہہ رہے تم نے بڑی بہادری دکھائی، تم نے خوب حملہ کیا اور تم نے خوب پامال کیا، ذرا بھی نہیں۔ جو کچھ ہوا بے اس نہیں ہوا، جو کچھ بھی ہوا بے اس نہیں ہوا۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے جو سید المرسلین ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، اور یہ ان ساتھیوں کو کہا جا رہا ہے جو اس روئے زمین پر انسانوں میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین لوگ، ان کو کہا جا رہا ہے۔ دیکھنا چاہیے تھا کہ شہباز نے دیکھا تم نے بڑی بہادری دکھائی، تمہاری پلاننگ بڑی زبردست، تم نے خوب ڈٹ کے مقابلہ کوئی وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اس تحسونہم بإذنہ، جب تم اس کے حکم کے ساتھ، اس کے اذن کے ساتھ، اس کے تو مفسرین نے کسی نے حکم لکھا ہے، کسی نے اذن کو آپ جو بھی لے لیں،
اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ تم دشمن کو پامال کر رہے تھے، ان کی قوت ایک لحاظ سے تم نے ختم کر دی۔ یہاں پہ کیا ہے، یہی ہے تقصون، تم نے کیا۔ چلو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ تم نے کیا، تو یہ تو ان کا کمال درجے کی رحمت ہے کہ وہ انسان کی ایسی کارگزاری ہے، ایسی کوشش جو اس کے راستے میں ہوتی ہے، وہ اس کو قبول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تقصون ہو، تم کر رہے، لیکن کر کیسے رہے تھے؟ بیچتے ہیں اس کے حکم کے ساتھ، اس کی مشیت کے ساتھ۔ یہ وہی بات ہے، اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ پھر اہل ایمان نے کیسا اس چیز کو سمجھا کہ کبھی انہوں نے یہ دعویٰ پھر نہیں کیا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے اتنی قربانیاں دی، ہم نے اتنی کوششیں کی۔ صدق وعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہے، سر جھکا ہوا ہے اور زبان مبارک پر صدق وعد، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دیا۔ ناصر عابدہ، اس نے خود اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور جو لشکروں کو شکست دی تو وہ اللہ نے، یہاں پہ ذرا بھی نہ اپنا خیال آیا کہ بھئی ہم یہ کہیں کہ ہم نے لشکروں کو شکست تو ہم نے دی، لیکن آپ کے اذن کے ساتھ، بے اذن ہی بھی کہہ دیتے، یہ بھی کہہ سکتے تھے حَزَمَ الْأَحْزَابَ بِإِذْنِهِ، ہم نے اس کے اذن کے ساتھ دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا معاملہ دیکھیں، اور تمام ان کے ساتھیوں کا بھی یہی معاملہ، کبھی انہوں نے کسی تدبیر کو، کسی مارکے کو، کسی کامیابی کو اپنی ذات سے منسوب نہیں کیا، بلکہ اگر کسی سے کوئی بڑا مارکا ہوا بھی، کسی سے کوئی بڑی، تو وہ سجدے میں گر گیا کہ میرے اللہ کا مجھ پر کتنا احسان ہے کہ اس نے مجھ سے یہ کام کروایا، کتنی یہ دیکھو کسی سے بھی دے سکتے تھے، یہ سارے مخلوق جو ہے ملکیت تو اللہ کی ہے، وہ اپنی ملکیت میں جس سے مرضی جو کام لے لے، تو یہ ان کا احسان ہے کہ مجھ سے دیا، تو شکر سے سر نہیں اٹھائے جاتے صحیح سے، اتنا شکر، لیکن کبھی دعویٰ نہیں کہ میں نے یہ کیا اور میری یہ رائے تھی اور میری وجہ سے ایسی کامیابی ہوئی اور میں نے، تو یہاں پر بھی بے اذن نہیں۔ تو مطلب یہ اس معاملے میں دیکھتی ہوں کہ ہم سے بہت کوتاہی ہوتی ہے، اس لیے خاص طور پہ میں اس چیز کی طرف جو اپنے آپ کو بھی دلاتی ہوں اور باقی سب کو بھی کہ اپنی ذات کے ساتھ اپنی کامیابیوں کو منسوب نہ کریں۔ جب اپنی ذات کے ساتھ منسوب کرتے ہیں نا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، سارا اجر ختم اس کا۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ بندہ کام بھی کرے اور اس کا بدلہ بھی کچھ نہ ملے۔ تو کہتے ہیں اس کی مثال تو ایسے کہ ایک مزدور سارا دن مزدوری کرتا رہا، شام کو پتہ چلا کہ جی وہ تو اپنی بڑائی کا اظہار کر رہا تھا، جو تمہیں بڑے اپنا بڑائی بیان کر لی، بس بتیرا سب نے واہ واہ کر لیا تمہاری اس زور پہ، اس کام کی سرعت پہ جو تم بڑا تیزی سے سب نے بڑی واہ واہ کی، اب تمہارے لیے کچھ کیا نام مرادی ہوگی اور کیا اس سے بڑا کوئی خسارہ ہے۔ تو یہاں پہ خیر، یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے دشمن کو پامال کر رہے، یعنی صرف تقصونوں میں صرف قتل نہیں ہے، اس میں ایسا قتل اور ایسی خون ریزی یا ایسا دشمن پر غلبہ ہے جو اس کو قوت کو ایک لحاظ سے ختم کر کے رکھے۔ حتیٰ اذا فشلتم، حتیٰ کہ پھر تم نے فشل کیا۔ فشل کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ سست پڑ جانا، ڈھیلے پڑ جانا، کمزوری دکھانا، اور پھر خاص طور پہ جب لڑائی کے وقت جب بہت زیادہ مارکا گرم ہو تو اس وقت کسی کے دل میں کوئی خوف بیٹھ جائے تو اس چیز کو بھی فشل کہتے ہیں، یعنی وہ دل میں جو خوف آ جانا اور اس کی وجہ سے ہمت جو ہے وہ ہار جانا یا کمزور پڑ جانا۔ حتیٰ اذا فشلتم، حتیٰ کہ جب تم نے فشل کیا، بعض یہ عربی کے الفاظ ایسے ہیں کہ دنیا کسی دوسری زبان میں کوئی ایک لفظ جو ہے وہ اس کا پورا مفہوم ادا نہیں کر پاتا، اسی طرح یہ فشلتم بھی ہے۔ وتنازعتم فی الامر،
اور تم نے معاملے میں تنازع کیا، تنازعتم فی الامر، تنازع کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی کسی معاملے میں کیا جائے یا کسی بات میں کیا جائے کہ ایک بات میں کوئی شخص کوئی رائے دے، دوسرا کچھ رائے دے، اور ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنی رائے کو ٹھیک سمجھے اور وہ الگ الگ عمل کرنا شروع کر دے، یعنی ایک نے جو صحیح سمجھا اس کو کر دیا، دوسرے نے جو صحیح سمجھا اس کو کر دیا۔ اور ہمیں یہ حکم ہے کہ اگر اس طرح رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے تو اس وقت تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرو کہ جی اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، وہ جو حکم ہے پھر اس کو قبول کرو۔ یعنی اگر کوئی معاملہ ہوا بھی تھا، اختلاف پیدا ہوا تھا کہ کیا اب جنگ ختم ہو گئی ہے اور دشمن بھاگ نکلا ہے تو کیا اب ہم اپنے مورچوں سے نکل آئے، اگر ایسا ہو رہا تھا، کچھ کہہ رہے تھے نہیں ابھی تو ادھر ہی بیٹھنا ہے، کچھ کہہ رہے تھے نہیں اب جنگ ختم ہو گئی چلتے ہیں، تو یہ اختلاف اگر ہوا تھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حکم کا انتظار کیا جاتا یا ان سے جا کے پوچھا جاتا کہ جی اب کیا حکم، اور ہر کوئی اپنی اپنی ڈیوٹی پہ رہتا، یعنی صحیح طرز عمل تو یہ ہمیں اپنے لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو اب ہمیں یہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن قرآن اور ان کی سنت اور احادیث تو ساری موجود ہیں، تو ہمیں ہمارے درمیان اگر کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو ہمیں قرآن اور سنت اور حدیث ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہی ہمیں حکم ہے کہ وہ جو سورہ نساء میں ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، وہاں پہ بھی یہی ہے کہ اگر تم میں کوئی کسی طرح کا تنازع ہو جائے، کوئی اختلاف واقع ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو اور ان سے پوچھو کہ اب کیا کریں، اور اگر نیت صحیح ہو نا تو میں نے تو آج بھی یہ دیکھا ہے، میرا تو ساری زندگی کا یہی تجربہ ہے کہ اگر نیت صحیح ہے نا تو ضرور صحیح راستہ پتہ چل جائے کہ بس میں نے تو وہ کام کرنا ہے جو مجھے اللہ اور اس کے رسول سے ملے گا، اپنی انا، اپنی ضد، اپنی وہ بات جو ہے نا اس کو بندہ نکال دے ذہن سے، کوئی بات نہیں، میری اگر غلط ہے رائے تو بھی ٹھیک ہے، مجھے صحیح بات پتہ چل جائے، اللہ کرے مجھے صحیح بات پتہ چل جائے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی غلط بات پہ اصرار کر لوں، تو یہ ہر بندے کو اپنے بارے میں یہ غلط فہمی نکال دینی چاہیے کہ وہ ہمیشہ صحیح سوچتا ہے، اپنے لحاظ سے ہو سکتا ہے میں بالکل صحیح سوچ رہی لیکن اس میں غلطی کا امکان تو ہے، اور ہمارے تمام فقہا اور ہمارے استاد ایسا ہی کرتے رہے ہیں کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جتنا علم ہے اور جتنی سمجھ ہے اس کے مطابق تو ہمیں یہی سمجھ آئیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جس بات کو میں آج صحیح نہیں سمجھ رہا ہو صحیح وہی ہو، لیکن ابھی تک تو مجھے یہی صحیح لگی، میں اس پر عمل کرتا ہوں یا میری رائے، تو یہ بات جو ہے نا تو اس چیز کو اپنے ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ جب تنازع پیدا ہو جائے تو صحیح طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ لیکن خیر ہم پھر واپس آتے ہیں غزوہ احد کی طرف، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، حتیٰ کہ جب تمہارے اندر کمزوری پیدا ہوئی، یعنی تم نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو گئی اور تم نے سمجھا کہ اب لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں رہی، وتنازعتم فی الامر، اور معاملے میں تم نے تنازع کیا، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، تو عصیتم نافرمانی کی، حکم کے خلاف ورزی کر بیٹھے، من بعد ما اراکم ما تحبون، من بعد بعد اس کے، ما اراکم جو تمہیں نظر آیا، جو تمہیں دکھائی دیا، ما تحبون تمہیں وہ چیز دکھائی دی جو تمہیں، جس سے تمہیں محبت ہے۔ اب یہاں پر ما تحبون، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مال غنیمت جو ہے یا مال جو ہے اس سے محبت کا اظہار ہوا، لیکن میرا دل یہ نہیں مانتا، میں پھر اس سلسلے میں قرآن ہی کی طرف رجوع کرتی ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اہل ایمان کے لیے جب کہا جاتا ہے کہ ما تحبون جو تمہیں جس سے محبت ہے تو وہ کیا چیز ہے، کیا اس وقت واقعی مال سے محبت، کیونکہ مال غنیمت تو کوئی چاہے ایک بندہ سارے اکٹھا کرے چاہے سارے مل کر کریں، بعد میں تقسیم تو اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہونا ہوتا ہے، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ اگر کوئی اس کے جمع کرنے میں شریک نہ ہوتا تو اس کو حصہ ہی نہ ملتا،
یہاں ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی کہ جس نے جو جمع کر لیا وہ اس کا ہو گیا. یہ تو پرانے زمانے کی باتیں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے بعد یہ احکام دے دیے تھے کہ مال غنیمت جو ہے وہ کس طرح تقسیم کا حکم دیا تھا. اکٹھا کرنے کے تو کہا ہی نہیں تھا کہ بھئی جو اکٹھا کرے گا تو وہ مال اس کا ہو جائے گا. نہیں, تقسیم کا فارمولہ بتا دیا کہ وہ کس طرح تقسیم ہوگا. اس سلسلے میں یہ کوئی ذاتی کسی کو کوئی ایسا لالچ حرص نہیں تھی کہ وہ جا کے مال غنیمت اکٹھا کرے. جو تنازع ہوا وہ صرف اتنا ہوا کہ کیا جنگ ختم ہو گئی ہے یا کہ ابھی ہے, ابھی ہمیں اپنی ڈیوٹیوں سے ہٹ جانا چاہیے یا کہ ابھی قائم رہنا چاہیے. بس تنازع صرف اس بات ہے, کوئی مال غنیمت کی جمع کرنے پہ تنازع نہیں. تو اس پر تنازع یہ ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے, میدان خالی ہو گیا ہے اور وہ اپنے سامان چھوڑ کے بھاگ نکلے ہیں, تو جو لوگ میدان میں ان کے ساتھ نبرد آزما تھے وہ اب ان کا مال اکٹھا کرنے کے لیے, ظاہر میدان کو خالی بھی کرنا ہوتا ہے, صاف بھی کرنا ہوتا ہے. تو اسی سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کہیں پر بھی کسی طرح کی کوئی تقریب منعقد کریں, کوئی مظاہرہ کریں, تو اس کے بعد جو صفائی کی ذمہ داری وہ بھی اسی گروہ پر ہوتی ہے جو وہاں پر وہ مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے. یا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مظاہرین جو اپنا گند بلا چھوڑ چھاڑ کے اور اتنا گند اکٹھا ہوتا ہے واپس چلے جاتے ہیں. تو خیر وہ ایک ذمہ داری. یہاں پر تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر تحبون کیا تھا, یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی کہ مال غنیمت اکٹھا کرنے, اس کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہی کوئی. تو اب ہم اس کو قرآن ہی سے دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتے ہیں کہ تحبون کیا ہے. ہم سورہ صف کو دیکھتے ہیں, قرآن کی تفسیر سب سے پہلے ہم قرآن ہی سے کرتے ہیں کہ قرآن اپنی ٹرمینالوجیز کو کس طرح اس کی وضاحت فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ فرماتے ہیں, وہاں پر بھی بڑی خوبصورت الفاظ ہیں سورہ صف میں, آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا کہ وہاں تو جہاد کو اس تجارت سے تشبیہ دی گئی جس میں نفع ہی نفع ہے. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم, کیا تمہیں ایسی تجارت کی طرف نہ لے جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. سب سے بڑی کامیابی تو یہ جس میں کوئی خسارہ ہی نہیں, کہ جس میں نفع ہی نفع ہے. اور وہ کیا ہے, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو. یغفر لکم ذنوبکم, اس کا بدلہ کیا ہوگا, تمہارے کوتاہیوں کی مغفرت فرما دی جائے گی. یہ وہی بات ہے جس کی دعا کرتے ہیں اہل ایمان مجاہدین. جس طرح ہم نے کل جو دعا پڑھی ربنا اغفر لنا ذنوبنا, وہ اس کا جواب ہے کہ ٹھیک ہے تم ذرا جہاد کرو, یغفر لکم ذنوبکم, ہم تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي, اور انہیں داخل کیا جائے گا باغات میں من تحتها الانہار, ومساکن طیبۃ فی جنات عدن, اور ہمیشہ رہنے والی قیام گاہوں میں بڑے پاکیزہ ٹھکانے دیے جائیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا, اب یہ ہے وہ لفظ تحبون, اور وہ چیز بھی تمہیں مل جائے گی, وہ دوسری چیز بھی, وَأُخْرَى, وہ دوسری چیز بھی جو جس سے تم محبت کرتے. اب یہاں پہ پھر آگے کہتے نا کہ تمہیں بادشاہی مل جائے گی, تمہیں مال مل جائے گا, تمہیں بڑے بڑے قلعے مل جائیں گے. کوئی ایسی بات نہیں. وَأُخْرَى تُحِبُّونَ, اب آگے غور کیجئے کہ تحبونها کیا ہے. نصر من اللہ وفتح قریب, اللہ کی مدد, اللہ کی طرف سے مدد اور قریب حاصل ہونے والی فتح. وبشر المؤمنین, اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. اور بس تمہارا کیا کام ہے کرنے کا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, تم اللہ کے مددگار بنو. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جو جہاد کر رہے ہو, ایسا ہے گویا کہ تم اللہ کے مددگار بن لو. اللہ کو مدد کی ضرورت. وہ ذرا سا بندہ کہتا ہے کہ جی مولا میں آپ کی,
میں جو آپ حکم دیں گے میں نے وہ کرنا. وہ واہ بھائی واہ, تم تو میرے مددگار بن گئے, آؤ بھائی آؤ. کیسا شاندار یہ کلمہ ہے نا کہ ان کو انصار اللہ کہہ دیا. تو یہ فتح قریب جو ہے یہی وہ چیز ہے جو ہمیں پسند ہے. ہم چاہتے ہیں بس اہل ایمان کو فتح ہو, خوشی بھی بڑی ہوتی ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے, کامیابی نصیب فرمائے, جو دنیا میں نظر آئے. ہمیں سے بہت سارے نے یہ دعائیں کی, مولا بس ہمیں اس دن تک زندہ رکھنا جب تک ہم اہل ایمان کو غالب نہ دیکھیں. ہمیں اہل ایمان کا غلبہ ذرا دکھا دے. اہل ایمان کے غلبہ دیکھ کے آنکھوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے, دل پرسکون ہو جاتے ہیں, دل میں خوشی سی آ جاتی ہے. یہ ہے ما تحبون من بعد ما اراکم ما تحبون. تو تحبون یہ تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن پامال ہو گیا, دشمن بھاگ نکلا, تو وہ خوش ہو گئے. انہوں نے کہا واہ بھائی واہ, اب تو ہم جیت گئے, جنگ ختم ہو گئی, دشمن بھاگ نکلا. تو یعنی تحبون اس میں فتح کی تمنا کی طرف یا فتح کے دیکھ لینے کی طرف اشارہ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بہرحال اس چیز کو بھی, یہ فتح کی خواہش اور فتح کو یا اہل ایمان کے غلبے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کی تمنا, اور اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ منکم من یرید الدنیا, تم میں سے کوئی تو بس دنیا کا ہی رکھتا ہے, دنیا کے اب یہاں پہ دنیا کی چاہت رکھتا ہے. یرید الدنیا, چاہتا ہی وہ دنیا ہے, یعنی دنیا میں سارے فیصلے ہو جائیں, دنیا میں تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے, دنیا میں تمہیں غلبہ نصیب ہو جائے. ومنکم من یرید الآخرہ, اور تم میں سے کوئی ایسے ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں, جو آخرت چاہتے ہیں. تو گویا کہ اصل مقصود جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو غلبہ دے اور مجھے دکھائیں. اصل یہ ہے کہ اللہ کا دین غالب آئے, میں نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے, اور اس کوشش میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قلبی یہ خواہش ضرور رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو غلبہ نصیب فرمائے. لیکن یہ کہ بندہ کہے کہ بس غلبہ ہی اصل مقصود ہے, تو غلبہ اصل مقصود نہیں ہے, کوشش مقصود ہے. غلبہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت پر موقوف ہے, ان کی مشیت ہوگی تو غلبہ حاصل ہوگا, مشیت جب ہوگی تبھی ہوگا. یہ اب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اب وہ کتنے عرصے کے بعد ہوگا. بعض اوقات کئی صدیاں گزر جاتی ہیں کوششیں کرتے, جہاد کرتے, اور پھر کہیں جا کے غلبہ نصیب ہوتا. تو اب یہاں پر منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ, اب یہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ کو گویا کہ یہ چیز پسند نہ آئی کہ لوگ جو پہلے حلے میں, پہلے راؤنڈ میں جو غلبہ نصیب ہوا تو اسی پر خوش ہو گئے, اور سمجھ بیٹھے کہ اب کوشش جو ہے اب بس اب جہاد ختم ہوگی یا جنگ ختم ہوگی, اور وہ اپنے مورچوں سے ہٹ آئے. تو یہ یعنی یہ جو تھا اجتہادی اختلاف ہے اہل ایمان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو معمول فرمایا تھا تو ساتھ یہ ہدایت دی کہ وہ کسی حال میں اپنی جگہ سے نہ ہٹیں, اور اس میں جو مثال دی وہ یہ کہ اگر تم یہ دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تو تب بھی تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا. تو اس پر لوگوں نے اختلاف کیا کہ وہ تو اس صورت میں تھا کہ ہم نہ ہٹیں یہاں سے, جبکہ اگر کوئی مسئلہ ہو, کوئی پریشانی مصیبت ہو تو اس وقت نہ ہٹیں. اب تو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی, تو اکثریت یہ سوچ کر کہ اب تو فتح سامنے ہے تو وہ بھی اپنے ادھر سے ہٹ آئے, اور انہوں نے بھی لوگوں کے ساتھ جو میدان کو صاف کرنے کا کام تھا اس میں وہ مصروف ہو گئے. مال غنیمت آپ اسے کہنے کہ اس کو اکٹھا کرنے, حالانکہ اس مال غنیمت میں تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس میں ان کی کوئی دنیاوی منفعت نہیں تھی. بہرحال اکٹھا ہو کے سب کو جیسے تقسیم کا حکم تھا ویسے ہی ہونا تھا. تو لیکن یہ جو اتنی سی لفزش ہوئی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی فرما دی.
اچھا پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ سما صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر تم میں سے کوئی جو تھا سما صرفکم عنہم، پھر بھی یعنی اس کے بعد بھی صرفکم عنہم تم نے اللہ تعالیٰ صرفکم عنہم تمہیں ان پر سے تمہاری توجہ ہٹا، صرفکم عنہم، عنہم یہاں پہ کفار ہیں، صرفا ہٹا دیا، کم تمہیں ان پر سے، یعنی تمہاری توجہ دشمن پر سے ہٹ گئی، اور یہ ایسا اس لیے ہوا لیبتلیکم کہ تمہیں ایک امتحان میں ڈالیں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، پھر بھی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اور یقینی طور پر معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ جب یہ لفظ آتا ہے تو یہ ایک بڑی یقینی بات ہوتی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہوتی کہ کوتاہی تو ہوئی، ایک لفظش کا اظہار تو ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کرنا کیونکہ اس میں ان کی کوئی بدنیتی شامل نہیں، نیتیں ان کی ٹھیک ہیں، اسی سے پتہ چلتی، اسی سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے علو مرتبہ، ان کی اس بلند مرتبہ کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے پاک دل اور پاک نفوس تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا، ان کی غلطیوں کی، ان کی لغزشوں کی نشاندہی بھی فرمائی، اور ان کے ساتھ عفو درگزر کا اعلان بھی کر دیا، صرف وعدہ نہیں کیا، اعلان کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، معاف کر دیا۔ تو یہاں پر اب تھوڑا سا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ نصرت ہے وہ بہرحال مشروط ہے۔ یہ ایک تو امتحان جو ہے، حکمت کا تقاضا تو یہی ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی کہ وہ امتحان ضرور لیتے ہیں تاکہ جو دنیا کی تعلیم ہے وہ چھٹ کر الگ ہو جائے۔ اب یہاں پر جو ایسا نہیں ہے کہ اہل ایمان جو ہیں یا ایمان کا دعوے دار جو لوگ ہیں وہ جو رویہ بھی چاہیں اختیار کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت ہر حال میں انہیں نصیب ہے، بلکہ یہ شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ادائے فرض میں جہاد میں ڈھیلے نہ پڑیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے معاملے میں اختلافات میں نہ مبتلا ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں، آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے طالب نہ بنیں، نظر آخرت پہ ہو۔ اگر اس طرح کی کوئی کمزوری ان کے اندر پائی جاتی ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتے کہ ان پر اپنا غضب نازل کرتے، بلکہ ان کو ایسی آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں جن سے ان کی یہ کمزوریاں دور ہوں اور وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل کرنے کے قابل بن سکیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور عنایت اور عفو درگزر کی جو شان ہے اس کا ایک اظہار ہے۔ تو غزوہ احد کے معاملے میں بھی اس چیز کو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سب کا یہ اتفاق ہے، جتنے مورخین ہیں اس میں سب سے پہلے بلکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی جانی شروع کی گئی تو اس میں زیادہ تفصیلات جو ہیں وہ مغازی کی ہی آئیں، کتاب المغازی، غزوات، جنگیں جو بھی، اس کو ارباب سیر کہا جاتا ہے، سیر تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا، انہوں نے کیا کس طرح کی اسٹریٹجی تھی، پھر دشمن کے ساتھ کیا معاملہ، بہت سارے احکام ہر غزوہ سے نکلتے ہر معاملے سے نکلتے، اور اس کو اتنی تفصیل سے سیرت نگاروں نے بیان فرمایا ہے کہ اب میرا خیال ہے ہمارے لیے کوئی اس طرح ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی مبہم بات نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ کیا کام کرنا ہے کیسے اور کیا نہیں کرنا، اور دشمن کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اور جنگ میں ہماری کیا صورتحال ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ارباب سیر جو ہیں، ارباب سیر جنہوں نے اس غزوات کے بارے میں، مغازی کے بارے میں تفصیلات لکھی۔ سیر جو ہے نا یہ بھی دراصل اس علم کے بارے میں بولا جاتا ہے جو حدیث میں یا اسلامی تاریخ میں جن کا تعلق دوسری اقوام کے ساتھ تعلقات ہے، معاملات پر، کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا، بین الاقوامی آپ جسے کہتے ہیں انٹرنیشنل افیئرس،
تو بین الاقوامی جو معاملات ہیں دوسری قوموں کے ساتھ صلح جنگ اور اس طرح کی ساری باتیں جو ہیں وہ اس لحاظ سے اس میں آ جاتی ہیں، اور اس کا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے طرز عمل ہی سے پتہ چلتا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام صرف نماز روزے کا نام تو نہیں ہے، وہ تو میدان جنگ میں بھی اسلام ہے، ایوان حکومت میں بھی اسلام ہے، عدالتوں کے نظام میں بھی اسلام ہے۔ بہرحال اس میں تو اب غزوہ احد کی اب ہم بات دیکھیں تو یعنی ابتدائی پہلے راؤنڈ میں تو اہل ایمان کامیاب رہے، دشمن پر غلبہ حاصل ہو گیا، اور اس پر پھر وہ تنازع ہوا کہ بھئی اب ہمیں اپنی جگہ اپنے مورچے چھوڑنے چاہیے یا نہیں۔ اور اس میں بھی اگر ایک یہاں پہ جو ایک اور جو ہوئی لفزش ہوئی ہے کہ بہرحال ان جو ان کو معمور کیا گیا تھا ان کے بھی جو لیڈر تھے وہ تو اسی بات کے ان کا تو یہی فیصلہ تھا کہ ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے، اور وہ وہاں پر کھڑے رہے، قائم رہے۔ اپنے لیڈر کو چھوڑ کر نکلنا جو ہے یہ بھی ایک بڑی کوتاہی ہے، اس پر بھی گرفت ہو گئی کہ بھئی جو یہاں پہ بعض مفسرین نے وَأَعْصَيْتُم میں جو ہے نا أَعْصَيْتُم کا جو ہے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس لیڈر کی، اب جو ان کا گروپ لیڈر تھا یا جو بھی گروپ کیپٹن آپ کہہ لیں یا جو اس دستے کے لیڈر تھے یا چیف تھے، کور کمانڈر آپ کہہ لیں ان کو، اپنے اس کور کے جو کمانڈر تھے جو بھی تھے، تو ان کی نافرمانی کی کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ بھئی ابھی نہیں ہٹنا، وہ تو کہہ رہے تھے یہیں پہ رہنا، لیکن زیادہ تر لوگ جو تھے انہوں نے ان کی بات نہ مانی اور کہا بھئی جنگ، انہوں نے اپنا اجتہاد کیا کہ نہیں اب تو جنگ ختم ہوگی۔ تو اس چیز سے پھر دشمن نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے اچانک حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا کہ مسلمان اپنے اوثان کھو بیٹھے۔ تو پہلے اگر کفار کے اوثان کھوئے گئے تھے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا، اور اب اگر اہل ایمان کے ساتھ یہ ہوا تو یہ بھی پھر اسی لیے ہوا۔ تو یہ ایک ابتلا تھی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیبتلیکم، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ لیعذبکم، تمہیں سزا دینے کے لیے یہ کیا، جو تمہاری نظر دشمن پر سے ہٹی، صرفکم عنہم، تم اس کی چالوں سے تم بے خبر رہ گئے، تمہاری نظر ان پر سے ہٹ گئی، یعنی دشمن کے بجائے دشمن کے سب اس کی شکست پہ نظر آ گئی یا اس کے مال پہ نظر آ گئی۔ تو یہ اس کی وجہ سے لیا بتا لیا، تمہاری آزمائش کرنا مقصود تھا کہ یہ ابتلا جو ہوتی ہے یہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ عذاب جو ہے نا وہ کفار پہ آتا ہے، ابتلا میں اہل ایمان مبتلا کیے جاتے ہیں۔ عذاب کا مقصد اپنے نافرمان لوگوں کو، کفار کو مٹانا ہوتا ہے، اور ابتلا کا مقصد اہل ایمان کو جو ان میں جو کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو کمزوریاں ہوتی ہیں، عقلی ہوں اخلاقی ہوں، ان سے پاک کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے عذاب تو بہت ہے اور ابتلا تو زندگی ہے، اس میں تو بس جو نکل گیا اس کے لیے تو بس بلند مدارج کے دروازے کھل گئے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے، سنت یہی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو باقی رکھنا چاہتے ہیں اس وقت تک وہ اس کے جرائم کی اس طرح سزا نہیں دیتے جس طرح کی سزا مجرموں اور باغیوں کو دی جاتی، بلکہ مختلف آزمائشوں اور امتحانوں کے ذریعے سے ان کے اندر پیدا ہونے والی بیماریوں کو وہ دور فرماتے ہیں، اور ہلاکت یا عذاب اسی وقت آتا ہے کسی قوم پر جب وہ زندگی کے اثر اوصاف سے بالکل خالی ہو جاتی اور نافرمانی جو ہے نا وہ حد کو پہنچ جاتی۔ تو یہ جو سارا حکم عنہم لیبتلیکم، یہ اس کو ذرا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا مل رہی تھی، سزا نہیں تھی، یہ صرف پھر چھانٹ خالص اور ناخالص کو چھانٹنے کے لیے تھا سارا معاملہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری فلاں فلاں غلطیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے تمہیں پسپا کر دیا، بلکہ یہ کہا کہ بس تمہاری توجہ تمہارے دشمن سے ہٹ گئی اور پھر تم ایک ابتلا میں مبتلا ہو گئے، ایک ابتلا آن پڑی، اور پھر ساتھ ہی یہ کہ تمہیں معاف بھی کر دی، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ۔ یہ کتنی بڑی ہے، حوصلہ افزا بات ہے نا۔ اگر وہ یہ کہتے صرف اتنا بھی ہوتا نا صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ،
ساتھ اعلان نہ ہوتا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. پہلے ایمان کو تو اسی سے کتنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے وہ تو مجھ سے ناراض ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. کہہ رہے پھر بھی ہم نے معاف کر دیا، اس لیے کہ تمہاری نیتیں صحیح، تم اپنی دانش میں ٹھیک ہی کام کر رہے تھے، بدنیتی سے نہیں کر رہے تھے ایسے. لیکن یہ کہ فوری غلبے کی تمنا رکھنا اور اس پر اتنی خوشیاں منانا یہ مقصود بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ اہل ایمان پر بہت ہی فضل کرنے والے. اب یہاں تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لینا چاہیے جتنے ہمارے پاس وقت ہے کہ وہ دل شکست جو کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہنا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم یا مؤمنین. تو کہ تم وہن میں مبتلا نہ ہو جاؤ، حزن میں مبتلا نہ ہو جاؤ. وہ وہن اور حزن کیا تھا اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. حزن والی بات کیا تھی؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حزن سے مراد عام رنج و غم نہیں ہے جو کسی موقع کے ضائع ہو جانے یا کوئی نقصان پہنچ جانے پر فطرتاً ہو جاتا ہے، بلکہ یہ وہ مایوسی اور دل شکستگی ہے جو انسان کے عزم اور حوصلہ کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. تو اسی حزن سے منع فرمایا گیا ہے. یہ مایوسی اور دل شکستگی پیدا کرنے والے متعدد اسباب اس وقت موجود تھے جو اصلاح اور علاج کے محتاج تھے. مثلاً ایک گروہ جو تھا اس نے یہ اس غلط فہمی میں تھا کہ جو بھی نبی ہو اور نبی کے ساتھی ہوں تو انہیں ہر حال میں کامیابی حاصل ہونا چاہیے، نبی کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. یہ خیال بھی پھر اس کی بھی اصلاح مقصود. ان کے نزدیک شکست جو ہے گویا کہ نبوت کا دعوی مشتبہ کرنے والی بات ہے کہ یہ تو دعوی پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ. اسی طرح ایک اور گروہ ایسے لوگوں کا بھی تھا جو اس وہم میں مبتلا تھا کہ جب ہم مسلمان ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں تو ہمیں اپنی غلطیوں کے خمیازے سے بالا تر ہونا چاہیے. اگر کوئی غلطی بھی ہوتی ہے تو اس پر ہمارا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے. ہم تو ویسے ہی بھائی ہمارا بھی یہی خیال ہے نا کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے وہاں ہیں اسی لیے ہم تو بس سیدھے جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا تو معاوضہ کرنے کے لیے کیا بات. تو صحابہ کرام کا تو ہو گیا، تو یہ بھی آپ پہ اسلام مقصود تھی نہیں جن کا ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو بھی غلطی کرے گا اس کا خمیازہ بھگتے گا یا اس کی پوچھ گچھ تو ہوگی. پھر اسی طرح یہ بھی کچھ خیال تھا لوگوں کا اور ابھی بھی ہے، سارا اعتماد اپنی رائے اور اپنی تدبیروں پر. ان پر بھی یہ حقیقت واضح نہیں تھی کہ اس دنیا میں تدبیر ہی کی وجہ سے نتائج حاصل نہیں ہوتے، یعنی اچھی تدابیر ہی اچھے نتائج نہیں لاتی، بلکہ اصل کار فرما اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. پھر ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی بدگمانیوں میں مبتلا تھے جو زمانہ جاہلیت کی باقیات میں سے تھی. تو ان تمام گروہوں کی طرف بعد کی آیات میں بھی اشارات آ رہے ہیں. تو اتنی زیادہ جب غلط فہمیاں ہوں، خام خیالیاں ہوں تو پھر ان کی اصلاح تو کرنا ہی تھی نا اللہ تعالیٰ، تاکہ ایک ایسا گروہ جو ہے چھٹ کے سامنے آ جائے جو آئندہ آنے والی مشکلات اور حالات کا مقابلہ کر سکتا. تو اگرچہ یعنی ایسے چند ہی لوگ ہوں گے ان کے درمیان، سارے تو نہیں تھے ایسے، لیکن ان چند کی اصلاح بھی اللہ تعالیٰ نے اس سارے تبصرے میں کر دی اور آئندہ کے لیے سبق بھی مل گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ اس ابتلا کے ذریعے بہت ساری جو عام خیالیاں تھیں یا اس طرح اوہام تھے ان کا بھی اصلاح ہو گئی جو کسی بھی بات میں عزم اور حوصلے کو متزلزل کر سکتے تھے. تو اسی کی انشاءاللہ تعالیٰ مزید تشریح جو ہے مزید تفصیل جو ہم انشاءاللہ بعد کی آیات میں چلیں گے. تو لیکن اس معاملے میں سورہ حدید میں بھی بڑی واضح بات آ گئی کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر.
لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ یعنی جو ایسا اس لیے ہوتا ہے، جب تمہیں جو بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے مالی یا جانی، تو وہ تو پہلے سے اس کو ہم نے لکھا ہوا ہے، وہ تو ہو کے رہنا ہے، یہ اللہ کے لیے بڑی آسان بات ہے، اور یہ ایسا ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی موقع کھو جائے تو تم غم نہ کرو، اور اگر تمہیں کچھ مل جائے تو اس پر اتراؤ نہیں۔ پہلے ایمان میں تو اپنی پوری تاریخ میں دیکھتے ہیں بڑی بڑی فتوحات نصیب ہوئی ہیں، لیکن اس میں اس طرح جشن کی کیفیت نہیں ہوئی، پیدا کبھی ایسے جشن نہیں منائے گئے کہ کوئی بڑی جناب آتش بازیاں ہوں، بڑے مظاہرے ہوں اور بڑے فتح اس کے نعرے لگائے جائیں کہ یہ فتح حاصل ہوئی، وہ تو اس کا مظاہرہ نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ آج ہو رہا ہے۔ اہل ایمان کا طرز عمل تو بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اہل ایمان کے طرز عمل کو اپنانے کی توفیق حاصل ہو، اور ہمیں صحیح علم، فہم اور عمل نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔